السلام علیکم۔ محمد عرفان اشرف آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک نئے عنوان کے ساتھ ایک نئے موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے۔ آج کے موضوع کا آغاز جو ہے وہ ایک شعر سے کرنا چاہتے ہیں۔ خودی کی جلوتوں میں ہے مصطفائی، خودی کی خلوتوں میں ہے کبریائی، زمین و آسماں کرسی و عرش، خودی کی زد میں ہے ساری خدائی۔ آج ہم بات کریں گے مہاتما گوتم بدھ کے حوالے سے۔ اس نام سے سبھی واقف ہوں گے۔ آج ہم اجتہاد کی بات کریں گے، ریاضت کی بات کریں گے، محنت کی بات کریں گے، معارف اور نظریات کی بات کریں گے۔ مہاتما گوتم بدھ جو کہ ایک شہزادہ تھا، یعنی کہ بادشاہ کا بیٹا تھا، جب یہ پیدا ہوا تو طبیبوں نے بادشاہ سے یہ کہا کہ اگر اس کی آنکھ سے ایک بھی آنسو ٹپکا تو اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ اس کے بعد آسمان سے ایک روشنی نمودار ہوتی ہے جو مہاتما گوتم بدھ کو فنا فی اللہ کا مقام عطا کر دیتی ہے، اور فنا فی اللہ کا مقام جو ہے وہ تو طبیبوں نے یہ کہا کہ اگر اس کی آنکھ سے ایک بھی آنسو ٹپکا تو یہ اس کی زندگی کے خاتمے کا محرک بن جائے گا۔ تو بادشاہ بڑا غمگین ہوا، حد سے زیادہ پریشان ہوا۔ اس نے وزیر کو بلایا اور کہا کہ تمام تر آسائشیں، ظاہر ہے بادشاہ کا بیٹا ہے، وہ کر سکتا ہے انتظامات تمام تر آسائشوں کے۔ تو بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ ایک ایسا کمرہ بنا دیا جائے، ایک ایسا محل بنا دیا جائے جس میں تمام فراوانیاں مہیا ہوں، دستیاب ہوں، تمام آسائشیں جہاں میرے بیٹے کو دستیاب ہوں، یہ دنیا کے غم سے بے خبر رہے کہ دنیا کے اندر کس قدر اضطرابی ہے، کس قدر بے چینی ہے، زندگی آسان نہیں ہے۔ تو لہٰذا بادشاہ نے وزیر کو حکم دیا اور وزیر نے حکم کی تعمیل کی، اور ایک ایسا محل تیار کر دیا گیا کہ جو باہر کی دنیا سے ناآشنا تھا۔ اسی دور میں، اسی عرصے میں سنکیا منی یعنی کہ مہاتما گوتم بدھ جو ہے وہ جوان ہو جاتا ہے۔ اب وزیر جو ہے وہ اس کی خدمت میں رہتا ہے۔ ایک روز وزیر غمگین نظر آتا ہے، پریشان نظر آتا ہے، تو سنکیا منی یعنی کہ مہاتما گوتم بدھ اس سے دریافت کرتا ہے کہ کیا وجہ ہے۔ بارہا بادشاہ کے منع کرنے کے باوجود وزیر کا دل بھر آتا ہے اور وہ اپنی زندگی کے تمام تر معاملات جو ہیں وہ مہاتما گوتم بدھ کے سامنے بیان کر دیتا ہے کہ کس طرح اس کی بیوی اس دنیا سے چلی گئی، کس طرح اس کے بیٹے اس دنیا سے جا چکے، کس طرح اس پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹا۔ جب یہ سارے معاملات سنکیا منی نے سنے تو وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور زاروں قطار رونے لگا۔ اور جب اس نے یہ کہا کہ ایسا کیوں ہے، اس قدر اضطرابی اور پریشانی دنیا میں کیوں ہے؟ کیا خالق کو علم نہیں ہے؟ کیا رب تعالیٰ کو اس بات کا علم نہیں ہے؟ کیا وہ اپنے بندوں کی داد رسی نہیں کرتا؟ کیا وہ اپنے بندوں کے آنسو نہیں پوچھتا؟ تو وزیر نے کہا ایسا نہیں ہوا کرتا۔ تو اس نے وزیر سے یہ پوچھا کہ رب تعالیٰ کی ذات، خداوند کریم کی ذات جو ہے وہ اپنے بندوں کی داد رسی کیوں نہیں کرتی؟ اتنے میں یہ خبر بادشاہ تک پہنچتی ہے۔ بادشاہ کے علم میں بھی یہ بات آ جاتی ہے کہ شہزادے کو دنیا کے غموں کا، اضطرابی کا، پریشانیوں کا علم ہو چکا ہے۔ تو سنکیا منی جو تھا اس نے اپنے باپ سے بھی یہی سوال کیا کہ اس قدر
پریشانی کیوں ہے، یہ اضطرابی، یہ دکھ، تکالیف، آزمائشیں یہ کیوں ہیں؟ وہ ذات جو پیدا کرنے والی ہے وہ اپنے بندوں کی داد رسی کیوں نہیں کرتی؟ تو بادشاہ نے بھی یہی جواب دیا کہ بیٹا، خالق کبھی بھی زمین پر آ کر اپنے بندوں کی داد رسی نہیں کیا کرتا، وہ ذات آنسو نہیں پوچھا کرتی۔ تو سنکیا منی نے اس اضطرابی کیفیت کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس ذات کو داد رسی پر مجبور کر دوں گا کہ وہ میرے حالات و واقعات کے حوالے سے میری داد رسی ضرور کرے گی۔ تو سنکیا منی یہ کہہ کر ریاضت کے لیے، اجتہاد کے لیے نکل پڑتا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہ رب تعالیٰ کو، خالق کو اس اجتہاد کے ساتھ، اس لگن کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ یاد کرتا ہے کہ سمندر میں کھڑا ہوتا ہے اور دھیان جو ہے وہ اپنے رب تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے، اور عالم یہ ہوتا ہے مگن ہونے کا، بے خبری کا، کہ ایک ٹانگ جو ہے اس کی ساری بوٹیاں مچھلیاں کھا جاتی ہیں، لیکن اس قدر مگن ہو کر وہ رب تعالیٰ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ وہاں ہلچل مچ جاتی ہے عرش پر، فرشتے متعجب ہوتے ہیں کہ یہ کون ہے کہ جو اس محبت کے ساتھ، اس ذوق کے ساتھ اے اللہ تجھے یاد کر رہا ہے۔ فرشتے پریشان ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ سنکیا منی کا اجتہاد دیکھ کر، اس کی لگن اور ذوق دیکھ کر عالم غیب سے یہ آواز آتی ہے کہ ہم، اے سنکیا منی، اے مہاتما گوتم بدھ، تیری لگن دیکھ کر ہم خوش ہو گئے ہیں۔ اور سنکیا منی جو ہے وہ اپنے اجتہاد میں کامیاب ہو جاتا ہے، وہ رب تعالیٰ کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے کہ وہ روشنی اس کے وجود کو پاش پاش کر دیتی ہے۔ دیکھنے میں تو یہ فنا فی اللہ کا مقام ہے، لیکن فنا فی اللہ سے آگے بھی ایک اور مقام ہے جسے باقی باللہ کہا جاتا ہے، کہ جب انسان اپنی میں مار دیتا ہے، اپنے وجود کو رب تعالیٰ کے رستے میں فنا کر لیتا ہے، تو اسے بقا عطا ہو جاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ایسا اجتہاد عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی اس ذات عظیم سے عظیم محبت عطا فرمائے، اللہ آپ سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ اللہ حافظ۔